بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر یازدہم کہتے ہیں 11 کو، یعنی کہ 11۔ مشق سکون۔ تو تختی شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ کچھ قاعدے قانون دیے گئے ہیں، یہ پڑھنے اور ان پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے قرآن مجید آپ تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو سوال کیا ہے، نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوتا ہے؟ نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ نون کے اوپر اگر جزم آ جائے تو نون کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ نون کے اوپر جزم ہے تو یہ نون کیا ہے؟ ساکن۔ ایسے یہ نون کے اوپر جزم ہے تو یہ کیا ہے؟ نون ساکن ہے۔ تو نون اور تنوین کیا ہوتا ہے؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے، جب ان کے بعد کوئی حروف ہلکی آ جائے۔ حروف ہلکی کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا اور لام اور را نہ ہو تو کیا ہوگا؟ نون ساکن و تنوین کے بعد اس پر غنہ ہوگا۔ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا۔ خا اور لام اور را آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ ان کے علاوہ کوئی اور حروف آئیں تو غنہ ہوگا نون ساکن و تنوین کے بعد۔ اس کے بعد را ساکینہ کب موٹی پڑی جائے گی، یعنی کہ کب اس کو پر پڑا جائے گا؟ جواب، جب اس سے پہلے یائے ساکنہ نہ ہو یا اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں نہ ہو، اور اگر رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ ہو تو ہر حال میں یہ پر یعنی موٹی پڑی جائے۔ حروف مستعلیہ جو حروف موٹے پڑے جاتے ہیں جیسے صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف، یہ آ جائیں تو را جو ہے موٹی پڑی جائے۔ اس کے بعد علامات دی ہوئی ہیں کچھ، یہ جو گول دائرہ آ جاتا ہے، سرکل آ جاتا ہے قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں جسے ہم آیت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ نشانی۔ تو یہ جو سرکل میں ہوتا ہے وقف، اس کو کہتے ہیں وقف تام۔ اور یہ جو میم ہوتا ہے، چھوٹی میم آ جاتی ہے، یہ ہوتی ہے وقف لازم۔ یہاں پہ لازمی وقف کرنا ہوتا ہے جو کہ اس کے تلفظ پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے طوا، چھوٹی سی طوا آ جاتی ہے، اکثر ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو طوا جب بھی آ جائے گی تو اس کو کہتے ہیں وقف مطلق۔ تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں پہ وقف کر لیں، اور اگر آپ وقف نہیں کرنا چاہتے تو پھر اگلی طوا تک یا پھر گول دائرے آیت یعنی کہ وقف تام تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جیم، چھوٹی سی جیم آ جاتی ہے، اس جیم کو کہتے ہیں وقف جائز۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف جائز۔ یہاں پہ ٹھہرنا جائز ہے، بہتر ہے، لیکن آپ نہیں ٹھہریں گے تو پھر آپ کو اگلے جو بھی وقف ہوگا اس تک سانس کو لے جانا ہوگا۔ سکتہ آ جاتا ہے، سکتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، سکتہ قرآن مجید پڑھتے وقت آ جاتا ہے تو سکتہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا آواز خاموش ہو جائے لیکن سانس جاری رہے، سانس نہ ٹوٹے۔ تو اس کے بعد یہ وقفہ کی علامت آ جاتی ہے درمیان میں قرآن پڑھتے ہوئے۔ تو وقفہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کی آواز جو ہے وہ سائلنس ہو جائے گی لیکن سانس نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ سکتہ سے ذرا لمبا کریں گے، تھوڑی دیر زیادہ خاموش رہیں گے۔ وقف بجوز، زا جو ہے وقف بجوز ہے۔ اس کے بعد لا آ جاتا ہے، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ بہت اہم ہے کیونکہ لا کا معنی عربی میں ہوتا ہے نہیں، جیسے ناٹ ہوتا ہے انگلش میں، تو عربی میں لا کا معنی نہیں ہوتا ہے، تو اس کے معنی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر بالکل بھی ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اگر مجبوراً وقف کرنا پڑے تو پیچھے سے ملا کر پڑھیں، لیکن یہاں پہ وقف آپ نہیں کر سکتے۔ لا کے بعد سے ابتدا نہ کرو۔ نوٹ، ہر کلمہ کے آخر میں بچے کو وقف کرنا سکھائیں کہ وقف کیسے کرتے ہیں۔ تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو